الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعارف کا محتاج نہیں ہے یہ، اگر اس کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے تو کہتے ہیں کہ پیسہ واقعی بہت قیمتی ہے، لیکن اگر اسی پیسے کو فضول خرچی کے اندر اور ادھر ادھر بیکار چیزوں میں استعمال کیا جائے تو کہتے ہیں سب برباد ہو گیا، بیکار ہو گیا. تو میرے دوستو عزیزو، یہ زندگی بھی اللہ نے بڑی قیمتی ہمیں عطا کی ہے، لیکن یہ قیمتی کب بنے گی؟ یہ قیمتی جب بنے گی جب ہم اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں اس کو استعمال کریں گے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچیں گے، تب یہ زندگی قیمتی بنے گی. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی نافرمانی میں زندگی کو گزارا تو پھر ہم سے زیادہ خسارے والا کوئی نہیں ہے. خسر الدنیا والآخرہ. جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی دنیا بھی خسارے میں ہے، اس کی آخرت بھی خسارے میں ہے. کیوں؟ کہتے دنیا میں تو بڑے مزے، ہم دیکھتے ہیں فساق اور فجار بڑے مزے کرتے ہیں، کفار بڑے مزے کرتے ہیں، کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں، کوئی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں، کوئی ماں بہن کی تمیز نہیں، کسی چیز کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں، جہاں چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو ان کی زندگی تو بڑے مزیدار ہے. ایسا نہیں ہے. حقیقت سے انسان اگر غور کرے تو جو احکامات اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیے ہیں، انسان اگر بداہتاً اس کو دیکھے تو انسان کی فطرت ہی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ بالکل صحیح کیا. اگر حقیقتاً ہم سوچے کہ چوری کو اللہ نے کیوں منع کیا، نہ کرتے مزہ آتا. ہر انسان جا کے چوری کرتا، صبح سے شام تک محنت کرتے، 1000-1500 روپے ملتے، 10 منٹ میں چوری کی اور 10,000 روپے مل گئے. بڑا آسان کام ہے. لیکن فی نفسی ہی اسی انسان سے اگر ہم پوچھیں کیا یہ فعل اچھا ہے، کہا نہیں. اگر تم 5 منٹ میں 10,000 جمع کر کے لا سکتے ہو تو 15 سیکنڈ میں تم سے بھی وہ کوئی 10,000 لے کے جا سکتا ہے. یعنی جتنے احکام اللہ نے منع کیے ہیں وہ سب فی نفسی ہی ہم ان کو برا سمجھتے ہیں. خصوصاً جیسے بدنگاہی سے اللہ نے منع کیا کہ یہ حرام ہے، کسی کی بہو بیٹی کو نہ دیکھو، کسی کی ماں بہن کو نہ دیکھو. تو یہی چیز اگر حضرت انسان سے کوئی پوچھے کہ تمہاری ماں بہن اور تمہاری بیٹی کو دیکھنا چاہے تو کہتے ہیں میں تو اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. اگر یہ اچھا کام ہے تو آپ اس کو زندہ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ غرض کے جتنے احکامات ہیں، جھوٹ بولنا، فطرت انسان اس کو خود برا سمجھتی ہے. گالی بکنا کوئی اچھا سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا. تو بھائی یہ احکام فی نفسی ہی جو احکام برے تھے اللہ نے انہی کو صرف ہمارے اوپر حرام کیا. لیکن جب انسان کے اوپر شہوات اور نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں مزیدار لگنے لگتی ہے. جیسے کسی کو بخار چڑھ جائے، ملیریا ہو جائے تو اس کو میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے. تو وہ میٹھی چیز کا قصور نہیں ہے، قصور اس کے مزاج کا ہے، اس کی زبان کے ذائقے کا ہے جو فاسد ہو گیا کہ جو اس کو میٹھی چیز کو کڑوا بتا رہا ہے. ورنہ وہ چیز تو فی نفسی ہی حقیقتاً کیا ہے؟ میٹھی ہے. اور کڑوی چیز کو میٹھا بتا رہا ہے تو وہ چیز فی نفسی ہی کڑوی ہے، وہ میٹھی نہیں ہے. تو میرے دوستو یہ زندگی بہت قیمتی ہے، لیکن کب؟ جب ہم اس کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں بسر کریں.
خالق زندگی پر اپنی زندگی کو ہم فدا کر دیں، ہم نے زندگی کا حق ادا کر دیا۔ کس پر؟ خالق زندگی پر اپنی زندگی کو فدا کر دیں تو ہم نے زندگی کا حق ادا کر دیا، ورنہ بے بندگی زندگی صرف شرمندگی ہے، صرف شرمندگی ہے۔ آج کل دیکھیں نوجوانوں کی اموات زیادہ ہے، ناگہانی اموات زیادہ ہے، اور ہم نے پلاننگ کی ہے کہ ہم 50 سال بعد مریں گے، کوئی کہتا ہے میں 60 سال بعد مروں گا، تو کوئی دلیل ہے ہمارے پاس؟ کوئی دلیل ہے کہ جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ بھائی 60 سال تک میں زندہ رہوں گا، 80 سال تک میں زندہ رہوں گا؟ کچھ پتہ نہیں۔ اللہ پاک کب ہمیں بلا لے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ کب اللہ پاک ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ اور بعض اعمال ایسے ہیں میرے دوستو کہ ہم سو رہے ہیں، مزے سے اس کا ثواب مل رہا ہے، ہم گھوم رہے ہیں، اس کا ثواب مل رہا ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، اس کا ثواب مل رہا ہے، جس میں سب سے اول نمبر داڑھی ہے۔ ایک مچھ داڑھی رکھ لے، ہم سو رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے، ہم گھوم رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے، غرض کہ زندگی کے کسی بھی کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، مفت میں ثواب مل رہا ہے۔ لیکن اگر اسی کا عکس کر لے کہ اگر کسی نے داڑھی مونڈی ہوئی ہے تو کتنی سوچنے کی بات ہے، کتنا فکر کا مقام ہے کہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، باوضو پڑھ رہا ہے، مسجد میں پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن داڑھی منڈانے کا گناہ اس حالت میں بھی مل رہا ہے۔ پھر ایک مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنا بھی مجبور نہیں کر سکتی، اتنا بھی۔ ایک مسلمان کے لیے تو یہی کافی ہے۔ بھائی لوگ پوچھتے داڑھی رکھنے کے لیے دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، ایک مسلمان کو کوئی دلیل چاہیے نہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ہے کہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر داڑھی تھی، اس کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت رہتی ہے؟ ہم انہی کی شفاعت کے طالب ہیں، ہمیں بروز قیامت ان کی شفاعت چاہیے، ان کا ساتھ چاہیے۔ وہ ایسے ملے گی کہ ہم ان کی سنت کو مونڈ کر گٹر میں بہا دیں اور پھر سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں گے۔ ایران کے سفیر جب آئے، ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو آپ جانتے ہیں کہ کتنی نرم سیرت تھے آپ، لیکن آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے چہرہ انور ان کی طرف سے پھیر لیا، اتنی اذیت اور تکلیف ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں اس چیز کا حکم کس نے دیا؟ کہا امرنا ربنا کسرا، ہمارے رب کسرا نے ہمیں حکم دیا کہ داڑھیوں کو کیا کرو، منڈاؤ اور مونچھوں کو بڑھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی ربی اوفر اللحا وحف الشوارب، لیکن میرے رب نے تو مجھے حکم دیا کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ سوچے ہمارے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے، اتنی بھی حیا نہیں ہے، اتنی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے کہ ہم ان کی جیسی صورت بنا لیں۔ چلو سیرت بنانا مشکل ہے، صورت بنانا تو بہت آسان ہے کہ کم سے کم صورت بنا لے، کیا پتہ اللہ کو اسی پر پیار آ جائے، کیا پتہ اللہ پاک اسی کی برکت سے ہمیں بخش دے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے، مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے فرعون سے کہا کہ بھائی ہم مقابلے کے لیے تو جا رہے ہیں، جب ہم جیت جائیں گے کچھ انعام ملے گا؟ ارے کہا خوب انعام ملے گا، جاؤ مقابلہ تو کرو۔ تو انہوں نے مقابلے کے لیے جب آئے تو چوغا عصا موسیٰ کی طرح لیا، موسیٰ کے لباس میں آئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اسی کی برکت سے ان کو ہدایت دے دی، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ کیوں؟ کہ محبوب کی شکل میں آئے تھے۔ دادا جان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کا بیٹا باہر ملک پڑھنے گیا ہے، اگر اس کا کوئی ہم شکل سامنے آ جائے تو وہ اس کو بھی پیار کرتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، اس کو لے کے جاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کیوں مجھ پر اتنے مہربان ہو رہے ہیں، میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو کہتا ہے نہیں، میرا بیٹا بھی تمہاری طرح ہے، تمہارا ہم عمر ہے، تمہارا ہم شکل ہے، اس لیے مجھے اس کی وجہ سے تم پر بھی کیا ہوا، پیار آ گیا۔ تو اللہ رب العزت کو کیا پتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت اور سیرت بنائیں، اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف متوجہ اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ میرے دوستو عزیزو، بہت غفلت کی چادریں ہمارے سروں پر سوار ہیں،
ہم سوچتے نہیں کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کر ایک بات کہتا ہوں، اگر ہم اپنی موت کو سامنے لکھ کے رکھیں نا، ساری دنیا کی خباثتیں ہم سے نکل جائیں گے، ساری دنیا کے گناہ ہم سے نکل جائیں گے، صرف ایک موت ہمارے سامنے ہو کہ پتہ ہو کہ ہم نے جانا ہے اور اللہ رب العزت کو حساب دینا ہے، اور اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو سارے گناہ ہم سے خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ لیکن حیا کا تقاضا کیا ہے، شرافت بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے احسانات کا مشاہدہ کرے اپنے اوپر۔ کتنے لوگ ہیں جن کی بینائی نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ پاؤں صحیح سالم نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو قوت گویائی سے محروم ہے، کتنے لوگ ہیں جو قوت سماعت سے محروم ہے، کتنے لوگ ہیں کس کس قسم کی بیماریوں میں۔ آج تو یہ بات بتانے کی ہے ہی نہیں، ہم سب کے پاس ایک سے ایک واقعات ہیں عبرت کے لیے کہ کیا کیا بیماریاں ہیں، اللہ نے ان سب سے ہمیں حفاظت عطا فرمائی۔ کیا اس نعمت کا یہ شکریہ کہ کسی نے ہمیں ایک گلاس ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دیا تو ہم کہتے ہیں بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو حوض کوثر کا پانی پلائے، اللہ پاک آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ نے اس تپتی دھوپ میں اس گرمی کے اندر مجھے اتنا بہترین میٹھا اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ یہ تو اسباب کے درجے میں۔ خدا تعالیٰ اگر آسمان سے بارش نہ برساتے، دریا میں پانی نہ بہاتے، برف پہاڑوں پر نہ دیتے تو یہ پانی کہاں سے آتا؟ جس نے اسباب کے درجے میں اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پلایا اس کا اتنا شکریہ، اور جس نے حقیقی معنوں میں ہمیں پانی دیا اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ میرے عزیز و دوستو، سوچنے کی بات ہے۔ روٹی میں برکت نہیں ہے، آٹے میں برکت نہیں ہے، کھانے میں برکت نہیں ہے، زندگی میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر بار میں برکت نہیں ہے، عزیز و اقارب رشتہ داروں میں برکت نہیں ہے۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ خالق برکت کو تو اتنا ناراض کیا۔ کون سا کام ہے جو اللہ کی نافرمانی کا آج ہم نہیں کر رہے؟ کتنا خوبصورت لبادہ ہو ہمارا، لیکن وہ ننگ یزید جو ہمارے کارنامے ہیں اس سے ہم باز نہیں آتے۔ میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، جو میرے اندر بیماریاں ہیں، جو میرے اندر گناہوں کی عادت ہے، کیا میں نے اس کو چھوڑ دیا؟ کیا میں نے اللہ کے احسانات کا یہ شکریہ ادا کیا؟ کیا میرے دل و دماغ میں جہنم کا یہ خوف ہے کہ میں اتنا جری اور بہادر ہو گیا؟ سوچنے کی بات ہے میرے دوستو عزیزو، سوچنے کی بات ہے۔ ہر طرف ہمارا رونا ہے کہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ہم آزمائش اور پریشانی اور تکلیف کے اندر ہیں۔ تو کیوں نہ تکلیف کے اندر ہو؟ کیا آپ ایک چھوٹے سے گھر کے اندر اپنے باپ کو ناراض کر کے خوشی سے رہ سکتے؟ کیا آپ اپنے استاد کو ناراض کر کے مدرسے میں رہ سکتے؟ کیا آپ اپنے فیکٹری کے مالک کو ناراض کر کے فیکٹری میں خوش رہ سکتے؟ تو ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اس کارخانہ عالم کے اندر رب العالمین کو ناراض کر کے ہم خوش رہ سکتے؟ یہ کیسے سوچ لیا؟ ربنا فاعف عنا، اے رب ہمارے ہمیں معاف فرما دیجئے۔ آج یہ زلازل اور یہ سیلاب، یہ مصائب اور پریشانیاں، امراض خبیثہ، آج سے 10 سال پہلے ہم نے سنا تھا کرونا نام کی کوئی چیز ہے؟ کیا حالات ہوئے، بہادری کے کیسے چرچے ہوئے ہمارے پھر اس کے اندر کہ سگے ماں باپ کو ایک چھینک آئی تو اولاد بھاگ گئی وہاں سے۔ کبھی ہم نے سوچا تھا کہ نزلہ زکام جس کو ہم کبھی بیماری کیا عذر ہی تصور نہیں کرتے، بیماری کا شبہ بھی تصور نہیں کرتے، اور ایک چھینک پر نہ مسجد میں دائیں طرف چھینک ماری تو آدھی مسجد ادھر سے خالی، اور بائیں طرف چھینک ماری تو اس طرف سے آدھی مسجد خالی، سب بھاگ گئے، سارا زور نکل گیا۔ جو عزم تھا نا تقویٰ کا اور جو اپنی بہادری کا ایک وہ تھا کہ جی میں بڑا بہادر، سب نکل گیا۔ سوچنے کی بات ہے میرے دوستو عزیزو، جب ہم اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے، اللہ بھی آسمان سے ایسی ایسی بلائیں، ایسی ایسی مصیبتیں، ایسی ایسی پریشانیوں کا نزول فرمائیں گے کہ دماغ جب تک ہمارا ٹھکانے نہیں آئے گا وہ اترتی رہیں گے، اللہ یہ کہ ہم معافی مانگ لیں اللہ سے۔ تو میرے دوستو عزیزو، معافی مانگے کثرت سے، اللہ سے معافی مانگے۔ ربنا فاعف عنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دیجیے۔ ہر شخص، میں اپنے آپ کو دیکھوں مجھ سے کون کون سے گناہ ہوتے، اللہ سے فریاد کروں یا رب میری بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے تبدیل فرما دے، میرے گناہوں کو حسنات سے تبدیل فرما دے، خطیات کو طاعات سے تبدیل فرما دے۔
واغفر لنا، اور ہمیں مغفرت بھی عطا فرما دیجئے، بستر القبیح و اظہار الجمیل، میری برائیوں کو چھپا دے اور میری اچھائیوں کو واضح فرما دے، ظاہر فرما دے۔ میرے دوستو عزیزو، ہم نے زمین کا کوئی حصہ، فضا کا کوئی حصہ جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں گناہوں کی گندگی اور غلاظت سے نہیں چھوڑا۔ آج ہم مسجد کے اندر گناہ کرنے سے نہیں شرماتے، ہم گناہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ مساجد کو ہم نے گندا کر دیا، نماز میں 5 منٹ ہے، چلو 5 منٹ والی فلم دیکھ لیتے کونے میں بیٹھ کر۔ اس موبائل نے دوزخ کا راستہ اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا اور اتنا مزیدار کر دیا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارا مزاج ہی ایسا فاسد ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے۔ تنہائیاں ناقابل بیان ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی تنہائی کا خود جائزہ لے، کیا اس قابل ہے ہماری تنہائی کسی کے سامنے تذکرہ کر سکے؟ دنیا کے سامنے ہم تو بڑے معزز، بڑے مجلہ، بڑے مصفہ، بڑے بزرگ بن کے بیٹھے، لیکن کیا ہماری تنہائیاں اس قابل ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں؟ میرے عزیز و دوستو، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، عزم بالجزم کریں، گناہ چھوڑنے کا عزم کریں کہ یا اللہ کچھ بھی ہو جائے آپ کو ناراض نہیں کروں گا، تقوی والی زندگی گزاروں گا۔ اور جب کوئی گناہ ہو جائے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، پھر اپنے اوپر کیا کرو، کوئی پابندی لگاؤ، کوئی جرمانہ لگاؤ۔ کب پھر چھوٹے گا؟ ایسے نہیں چھوٹے گا، یا اللہ توبہ توبہ، یا اللہ توبہ میری توبہ، بس معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ کہ اس سے تو نفس اور موٹا ہوگا اور مزے لے گا۔ فرمایا کہ کچھ جرمانہ لگاؤ، اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دو۔ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے لکھا، حضرت بدنگاہی کی عادتیں چھوٹتی نہیں ہے، کاروباری آدمی ہوں، فرمایا مال کی بہت محبت ہے لگتا ہے۔ کہاں؟ کہا بس اب ایک بدنگاہی ہو نا تو 25 روپیہ خیرات کرنا اور خود نہ کرنا اپنے ہاتھ سے، مجھے بھیجنا، میں کروں گا۔ کہا ایک بدنگاہی ہوئی، 25 روپیہ بھیج دیا، جو روپیہ متعین کیا تھا۔ اب نفس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یار یہ تو روپیہ جا رہا ہے سارا، اس کے ساتھ ساتھ پیسہ جا رہا ہے جس کی اتنی محبت ہے، اتنی محنت کر رہا ہوں۔ دوسری دفعہ ہوئی، پھر پیسہ بھیجا، اب تیسری دفعہ کچھ عرصہ بڑھ گیا، چوتھی دفعہ اور عرصہ بڑھ گیا، پانچویں چھٹی دفعہ بالکل ہی ترک کر دی۔ کیوں؟ سزا ہوئی نا۔ میرے دوستو، قبل اس کے کہ آخرت میں ہمیں سزا ہو، ہمیں سوچنا چاہیے۔ دادا جان رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، بڑی عبرت کا واقعہ، کہتے ہیں نازم آباد میں ایک شخص تھا، علانیہ گناہ کرتا تھا، سمجھانے سے سمجھتا نہیں تھا، منوانے سے مانتا نہیں تھا، کسی کی سنتا نہیں تھا، بہت سمجھاتے تھے کہ بھائی گناہ نہیں کرو، نہیں مانتا تھا۔ کہ لگے جب موت کا وقت آیا، لوگوں نے کہا وے ظالم اب تو توبہ کر لے، اب تو توبہ کر لے، اب تو اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ کہا یہ جو لفظ تم کہہ رہے ہو یہ میرے منہ سے نہیں نکلتا، روٹی لاؤ، پانی لاؤ، کھانا لاؤ، دوا کھلاؤ، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، فلانا ڈھمکانا، دنیا کی ہر بات میرے منہ سے نکل رہی ہے، لیکن یہ جو لفظ تم کہہ رہے ہو توبہ تا واؤ باہا، یہ میرے منہ سے نکل ہی نہیں رہا۔ العیاذ باللہ، کہیں ایسا نہ ہو ہماری طبعیت ثانیہ بن جائے گناہ، ہمارے اندر ایسا رسوخ کر جائے کہ پھر ہم توبہ کرنا چاہیں بھی توبہ نہ کر سکے۔ میرے دوستو عزیزو، ربنا فاعف عنا واغفر لنا، ہمیں معاف فرما دیجئے، بخش دیجئے، وارحمنا، اور ہمارے اوپر رحم کر دیجئے۔ گناہوں سے کیا ہوتا ہے انسان کو؟ گناہ سے انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے، جہنم میں دخول کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور روزی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ تنگ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انسان گناہ سے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے اپنے آپ کو بخشوا لیتا ہے، تو ورحمنا سے پھر یہ چاروں دولت اس کو مل جاتی ہے واپس۔ کیا مطلب؟ فراخی معیشت، معیشت کی فراخی مل جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں کہتے ہیں ایک شخص کماتا تھا 10 کھاتے تھے، آج 10 کے 10 کماتے ہیں، کہتے ہیں خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ایسا نہیں کہ ہمارے وجود 20 فٹ کے ہو گئے یا ہمارے پیٹ میں 50 روٹیوں کی گنجائش ہو گئی، یہ ایسا ہے نہیں، بلکہ وہ ہم سے زیادہ روٹیاں کھاتے تھے پرانے لوگ۔ اب تو برگر کا دور ہے،
ایک برگر کھا کے کہتے ہیں بس پیٹ بھر گیا، پہلے والے تو 4 روٹیاں کھا کے ڈکار لیتے تھے. سمجھ رہے میری بات کو؟ تو میرے دوستو عزیزو، ورحمنا میں فراخی معیشت، بے حساب مغفرت، دخول جنت اور درازی عمر، کہ جب دعا مانگے اس کا تذکرہ کرے اللہ سے کہ یا اللہ یہ چاروں نعمتیں ہمیں دے دے، یہ چاروں نعمتیں ہمیں دے دیجئے. فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اس کے بعد بولے انت مولانا، آپ ہمارے مالک ہیں، انت مالکنا انت سیدنا ومتولی امورنا، آپ ہمارے تمام امور کے متولی ہیں. یاد رکھے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. جب تک اللہ رب العزت ہمارے لیے کوئی چیز نہ لکھے، پوری دنیا اگر ہمیں وہ چیز دلانا چاہے نہیں دلا سکتے. اور کوئی چیز اللہ رب العزت اگر ہم سے لینا چاہے تو پوری دنیا ہمیں وہ چیز بچا کر نہیں دے سکتی. اللہ کی قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. انت مولانا، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے تمام امور کے سردار ہیں، تمام امور کے مالک ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد کیجئے کافر قوم پر. تو میرے دوستو عزیزو، یہ زندگی قیمتی ہے، لیکن یہ قیمتی جب بنے گی جب ہم اس سے کام قیمتی لے لیں. کیا کریں؟ کام قیمتی لے لیں. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، اس نے آٹا خریدا، گوشت خریدا، گھر لے کر آیا اور اس کو پکایا اور کھایا، تو گویا اس نے اس پیسے کا حق ادا کر دیا، اس سے اپنی ضروریات پوری کر لی. لیکن اگر وہی پیسہ جو قیمتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، وہی پیسہ جوئے میں لگا دیا، ضائع کر دیا، فضول خرچی میں برباد کر دیا، اب یہ پیسہ کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا. اسی طرح یہ زندگی بھی بہت قیمتی ہے، لیکن کب؟ جب اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں صرف ہو، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں استعمال ہو. آج ہمارا نوجوان یہ سوچتا ہے میں تو ابھی نوجوان ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اللہ کے حضور جھکنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی. جب بوڑھا ہوں گا تب دیکھوں گا. بھائی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم بوڑھے ہونے تک زندہ رہو گے؟ کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے. تو پھر کیوں نہیں آج توبہ کرتے؟ کیا پتہ اللہ پاک نے تمہاری زندگی اتنی لکھی ہو. سوچنے کی بات ہے. میرے دوستو عزیزو، یہ زندگی قیمتی ہے، لیکن کب قیمتی ہے؟ جب ہم اس کو قیمتی کاموں میں استعمال کریں گے. خالق حیات پر اپنی حیات کو جب ہم فدا کریں گے تب ہماری حیات قیمتی ہوگی. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، الا بذکر اللہ، قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج ہر شخص کا یہ رونا میں پریشان ہوں. صبح میری الگ پریشانی ہے، دوپہر میں الگ پریشانی ہے، شام میں الگ پریشانی ہے. کمایا نہیں تو الگ پریشانی ہے، کما لیا تو الگ پریشانی ہے. غرض کہ ہر وقت تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا حل بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا چین تو میری ہی یاد میں ہے، صرف میری ہی یاد میں ہے. دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کمپنی کی گاڑی لیتے ہو اس کمپنی کا آئل بھی ڈالتے ہو، اس کمپنی کا پیٹرول بھی ڈالتے ہو، اور اس کمپنی کے تمام قوانین بھی اس گاڑی پر لگاتے ہو، پھر تمہارا دل کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ہوتا ہے اب یہ گاڑی صحیح چلے گی. تو بابا یہ جسم کی گاڑی بھی اللہ نے بنائی ہے. اللہ کے حکم، اللہ کے احکام، اللہ کی مرضی کا پیٹرول، اللہ کی خشیت کا پیٹرول اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا پیٹرول جب اس کے اندر ڈالو گے پھر یہ سکون سے چلے گی. اور جب نافرمانی کا پیٹرول ڈالو گے تو پھر یہ کیا ہوگی؟ پریشانی میں تمہیں مبتلا کرے گی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں زبردست، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال، کیا خوب مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے. جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے. فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے یاد کرو عبادت سے، میں تمہیں یاد کروں گا عنایت سے. لیکن ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے. ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ ہمیں یاد نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے. ایک بزرگ اپنے خادم سے کہنے لگے میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے. تو خادم نے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟
فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، میں یہاں بیٹھ کر ان کو یاد کروں، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ ہمیں یاد نہ کریں؟ تو میرے دوستو عزیزو، توبہ اور استغفار کی کثرت کرے. یہ ابتلاء اور امتحان، یہ آزمائش اور پریشانیاں، قرآن کریم میں اس کا نسخہ بتایا نکلنے کا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. کہتے میرا ہر کام بند ہے. عامل کے پاس جاتے، کہتے بابا جی ہر کام میں بندش لگی ہوئی ہے، ہر کام میں بندش لگی ہے. کہتا ہے کالا بکرا لاؤ، اتنی سوئیاں لاؤ. میرے دوستو عزیزو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی مالدار ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی مالدار ہے؟ صحابہ کے پاس تو اصلی دولت تھی، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی، لیکن انہوں نے کالے بکرے نہیں کاٹے، انہوں نے سوئیاں نہیں چبوئی، انہوں نے چلے نہیں کاٹے، انہوں نے تعویذ کے گچھے گلے میں نہیں لٹکائے. انہوں نے اللہ کی اطاعت، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کی فرمانبرداری کر کے اپنے ساری اعمال درست کر لیے، ساری زندگی کے کام بنا لیے. کس سے؟ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے. تو میرے دوستو عزیزو، تقوی ایک ایسی چیز ہے، استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہمارے مسائل کا حل ہے. جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ان تمام کا حل صرف یہ کہ ہم پہلے کثرت سے استغفار کریں اور آئندہ کی زندگی تقوی کے مطابق گزارے. ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ہمیں دنیا کے اندر جنت کا مزہ آئے گا، کیونکہ خالق جنت جب ہمارے دل میں آئے گا تو وہ اپنے مزے بھی ساتھ لے کے آئے گا. ہم اللہ والوں کو دیکھتے کہ بوریے پہ بیٹھے پریشان، نہ اے سی ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے، لیکن ہم دیکھتے سب سے زیادہ خوش ہیں. میں باخدا بتاؤں، دادا جان رحمت اللہ علیہ 12-13 سال فالج کے مریض رہے، اٹھنے بیٹھنے سے معذور تھے، لیکن خدا کی قسم یہاں مسجد میں بہت سارے لوگ گواہ ہوں گے، جب بھی پوچھا دادا کیسی طبیعت ہے، واللہ مسکرا کر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، خوب مزے میں ہوں، بہت مزے میں ہوں، بہت بڑھیا طبیعت ہے. کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ ہماری نگاہ ظاہر پر محدود ہے، بس جسم خوبصورت ہے، لباس اچھا ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑا خوشحال ہے. فرماتے ہیں دل کے اندر جو عذاب ہے اس کا ادراک تو وہی شخص کر سکتا ہے. جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر کی قبر اگر اس کے اوپر کیا سنگ مرمر لگا دیا، پھول بھی لگا دیے، سایہ بھی کر دیا، لیکن اندر جو خدائے عز و جل کا عذاب ہے اس کو کیسے بند کرو گے؟ لیکن اگر اندر سکون ہے، اطمینان ہے، خوشی ہے، راحت ہے، تو باہر کی خوشی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اتنی اہمیت نہیں ہے. اصل انسان کے اندر سے خوشی ہونی چاہیے. تو میرے دوستو عزیزو، یہ کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے حاصل ہوگی، کثرت استغفار سے ہوگی. کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں سیلاب آ رہا ہے، گھر گھر بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہے، مشقت ہے، تو اللہ نے بتا دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تقوی سے رہو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تمہیں یہی اشکال ہے نا کہ میرے سارے کام مشکل ہے، میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، روزی پوری نہیں ہوتی، میں صبح سے شام تک تکلیفیں اٹھاتا ہوں، میرے گھر کا کھانا پورا نہیں ہوتا، میرا گھر نہیں بنتا. فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے گھر کے اندر برکت دے گا. تمہیں چھوٹے سے گھر کے اندر اتنی وسعت دے دے گا کہ تمہیں بڑا گھر سے زیادہ خوشیاں اللہ اس کے اندر عطا فرما دے گا. ایک شخص کا بڑا گھر ہے لیکن وہ کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تو ایسا گھر تمہارے کس کام کا؟ اور میرے دوستو عزیزو، آگے وقت آ رہا ہے رمضان المبارک کا، تیاری کریں اس کی، خوب تیاری کریں. جب گھر کے اندر کوئی معزز اور کوئی بڑا مہمان آنے لگتا ہے تو کہتے ہیں گھر کی صفائی کرو. جیسے کسی ملک کا سربراہ آتا ہے، کہتے ہیں بھائی گارڈ آف آنر پیش کرنا ہے، سرخ کارپیٹ بچھاؤ، پھول پتیاں لگاؤ اور استقبالیہ کلمات لکھو، ویلکم اور خوش آمدید اور مرحبا کے بینر لگاؤ. میرے دوستو عزیزو، رمضان المبارک بھی ایک مہمان ہمارے گھروں میں آنے والا ہے. ابھی سے ہم اس کی تیاری کریں، اپنے امور کو محدود کریں اور اپنے وقت کو مرتب کریں کہ ہم نے کس طریقے سے رمضان المبارک گزارنا ہے، کتنے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، کتنی سیرت کی کتابیں پڑھنی ہے، کتنے بزرگوں کے واقعات پڑھنے ہیں، کتنی نوافل کا اہتمام کرنا ہے، کتنا ذکر اللہ کا اہتمام کرنا ہے، کتنا وقت مسجد میں نفلی اعتکاف میں لگانا ہے، پھر آخری عشرے کے اندر سنت اعتکاف میں بیٹھنا ہے. ان چیزوں کی ابھی سے تیاری کریں. میرے دوستو عزیزو، ہر سال رمضان آتا ہے اور ہم اس سے پہلے بہت کچھ سوچتے ہیں، ایسے کریں گے، ویسے کریں
کریں گے، پھر پہلے رمضان کو سوچتے ہیں دوسرے رمضان کو کریں گے، دوسرے کو سوچتے ہیں تیسرے کو کریں گے، اور تیسرے کو سوچتے ہیں آخری کو کریں گے، اور اس طرح گزر جاتا ہے۔ پھر آخری روزے کو ہم عزم بالجزم کرتے ہیں، پکا ارادہ کرتے ہیں، اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں اب اگلے سال رمضان ہم اس طرح نہیں گزاریں گے جس طرح پچھلا سال گزارا تھا، اور اگلا پھر اس سے بھی زیادہ بیکار گزارتے۔ بات تو بنے گی کہ ابھی سے میں نے کرنا ہے۔ یہ کل کا لفظ تاریخ میں کہیں نہیں ہے، کیلنڈر میں آپ نے دیکھا کہیں کل لکھا ہوا؟ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ میں ابھی سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کروں گا، ابھی سے اللہ کی نافرمانی چھوڑوں گا۔ ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے ابھی اپنے اندر ایک فیصلہ کر کے اٹھیں کہ یا اللہ آج کے بعد آپ کی نافرمانی والے سارے اعمال چھوڑ دوں گا اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری والے سارے اعمال کروں گا۔ پھر دلوں میں چین آئے گا، پھر دلوں میں سکون آئے گا، پھر زندگی قیمتی بنے گی، پھر زندگی مزیدار بنے گی، پھر قابل رشک بنے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنے گی، صحابہ کرام جیسی بنے گی، اولیاء اللہ جیسی بنے گی، امت کے بڑے فقہا محدثین اولیاء اللہ جیسی بنے گی، تب جا کے کام بنے گا۔ اور اگر ہم گناہوں کی، فساق اور فجار کی، ظالم اور جابروں کی جیسی زندگی بنائیں گے تو خدا نخواستہ پھر ہمارا حشر بھی وہیں ہوگا اگر ہم نے توبہ نہ کی۔ تو میرے دوستو عزیزو، رمضان کی تیاری کریں، رمضان کی تیاری کریں ابھی سے۔ ہم پکوان کی تیاری کرتے ہیں، رمضان کے کھانے ابھی سے جمع کرتے ہیں۔ بھائی رمضان کے کھانے جسم کے لیے، جسم کی غذا کا بندوبست کرتے ہیں، بالکل کریں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن روح کی غذا کا بھی تو بندوبست کریں کہ میں قرآن کریم لایا ہوں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہوں، حسن حسین لے کر آیا ہوں، اور میں سیرت کی کتابیں لے کر آیا ہوں، میں تفسیر کی کتابیں لے کر آیا ہوں۔ اب یہ رمضان میں اپنی روح کو غذا دوں گا، قرآن کریم کی غذا دوں گا، ذکر اللہ کی غذا دوں گا، اللہ کی عبادت کی غذا دوں گا، اور جتنے پرہیز ہیں یعنی جتنی نافرمانی والے اعمال ہیں ان سب سے میں بچوں گا۔ اس کا بھی تو اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم تو پکوڑے اور سموسے کا اہتمام بہت پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، کھانے پینے کا افطار کا اہتمام بہت پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، تو عبادات کا اہتمام پہلے سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ کیوں نہیں پہلے سے تیاری کرتے کہ ہم نے رمضان میں اس دفعہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا ہے، روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ پڑھنا آسان ہے، سحری کے لیے تو اٹھیں گے 2 رکعت تہجد پڑھیں گے۔ جب 2 رکعت تہجد پڑھ لی تو کچھ دیر اللہ کے حضور رو لیں گے، اللہ کے حضور گڑ گڑا لیں گے، اللہ کو منا لیں گے، روٹھے ہوئے اللہ کو منا لیں گے، ناراض ہوئے اللہ کو منا لیں گے۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا واللہ ہم نے رمضان کا حق بھی ادا کر دیا، ہم نے زندگی کا حق بھی ادا کر دیا۔ ایک بات مختصر دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، رمضان سے پہلے ایک عزم کرو، اپنے رب سے ایک وعدہ کرے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص وعدہ کرے اپنے رب سے کہ یا اللہ اس رمضان میں ایک کام بھی آپ کی نافرمانی والا نہیں کروں گا۔ کا بس یہ ایک عزم کر لو، اپنے رب سے وعدہ کر لو کہ ایک کام بھی آپ کی نافرمانی والا نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ اگر تم 1 مہینہ ایسے کر لو گے نا، اللہ تمہیں عبادت کا، طاعت کا ایسا مزہ چکھائیں گے کہ باقی 11 مہینے تم گناہ کرنا چاہو گے بھی تو نہیں کر سکو گے۔ کوئی انسان ہے، اس کو آپ نے بہترین غذا کھلا دی تو وہ اس سے چھوٹے گی؟ آپ چھڑانا چاہیں گے بھی نہیں چھوٹے گی۔ فرمائے روحانی غذا کا بھی یہی حال ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں استعمال کریں، گناہوں سے بچ کر ہم طاعت کریں تو انشاءاللہ اس کی صحیح لذت ہمیں محسوس ہوگی۔ اور جب صحیح لذت محسوس ہوگی، کیوں ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ شہادت بھی ہو رہی ہے لیکن نماز نہیں چھوٹ رہی، روزہ نہیں چھوٹ رہا، کاروبار بھی ہو رہا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کوئی تو وجہ تھی کہ ان کو عبادت کی صحیح لذت محسوس ہو رہی تھی۔ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، دنیا کے خیالات ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے کیوں ہوتے کہ ہماری نماز رہی نہیں، ہمارا ذکر رہا ہی نہیں، ہماری عبادت رہی نہیں، ہمارا تقوی رہا ہی نہیں، ہم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ سے پناہ مانگے بھائی، اس کی کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ اس رمضان میں ہر حال میں آپ کو راضی کروں گا، آپ کی رضا میں یہ رمضان گزاروں گا۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں پورے سال تقوی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا مصطفى مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، سیئات کو حسنات سے بدل دیجئے، خطیات کو طاعات سے بدل دیجئے. یا رب العالمین صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا رب العالمین ہم مسجد میں آپ سے وعدہ کرتے ہیں اس رمضان میں ایک ساعت بھی آپ کی ناراضگی میں نہیں گزاریں گے. یا رب العالمین یہ نفس اور ہاتھ ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. یا رب العالمین ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں آپ ہماری گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے، آپ ہمیں طاعت صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہم سب کی جملہ جائز حاجات کو محض اپنے فضل و کرم سے یا کریم اللہ پورا فرما دیجئے. عافیت دارین نصیب فرما دیجئے، ہمارے ملک میں امن و عافیت نصیب فرما دیجئے. تجارت، زراعت اور رزق میں خوب برکت عطا فرما دیجئے. لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا ارحم الراحمین تقوی کی دولت سے ہماری معیشت کی تنگی کو دور فرما کر فراخی معیشت عطا فرما دیجئے. یا رب العالمین جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما دیجئے. ہم سب کو عافیت دارین نصیب فرما دیجئے. ہمارے ملک میں امن و استحکام نصیب فرما دیجئے. نیک صالح حکمران نصیب فرما دیجئے. اللہ والی حیات نصیب فرما دیجئے، تقوی والی حیات نصیب فرما دیجئے. ہم جہاں جو لوگ موجود ہیں جو سن رہے ہیں ان کے دلوں میں جو بھی جائز حاجات ہے، کچھ لوگ رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے. کچھ لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے بندوبست فرما دیجئے. کسی کو کوئی دشمن ستا رہا ہے یا اللہ عافیت نصیب فرما دیجئے. یا رب العالمین آپ علیم و خبیر ہیں، دلوں کے بھید کے جاننے والے ہیں. جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہو یا رب العالمین سب کی جملہ جائز حاجات کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس میں یا رب العالمین ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا رب العالمین تلاوت کی کثرت کی توفیق عطا فرما دیجئے، ذکر و اذکار کی کثرت کی توفیق عطا فرما دیجئے، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. ہمارے ملک میں جو بلائیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں یا رب العالمین اس کو دور فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین دور فرما دیجئے. یا رب العالمین دور فرما دیجئے. یا ذل جلال والاکرام دور فرما دیجئے. رحمتوں کا نزول فرما دیجئے. اپنے قہر اور غضب کو ہٹا کر یا رب العالمین رحمتوں کا نزول فرما دیجئے. ہمیں معاف فرما دیجئے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.